عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامیات کا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو سورہ انفال کے پس منظر کے متعلق، سورہ انفال کا تعارف اور اس کے شان نزول کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ انفال شروع کریں گے۔ تو آئیے پیج نمبر 1 سورة الانفال الدرس الاول الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ تو دیکھو بیٹا، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انفال کے جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کے آپس میں جو مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ختم کیا ہے۔ اختلاف جب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر یہ ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ فی الحال یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے گھروں سے نکلے ہو جہاد کے لیے، اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو سچے مومن کہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر آگے اسی آیات کے اندر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ جو پکے سچے مومن ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو مومنوں کی جو صفات ہیں کہ ان اوصاف کے ساتھ تم لوگوں کو بھی متصف ہونا چاہیے۔ تو دیکھو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ مومنوں کی صفات نمبر 1 میں خوف خدا، نمبر 2 ایمان میں اضافہ، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ، نمبر 4 نماز کا قیام، نمبر 5 اللہ کی راہ میں خرچ۔ ابھی آپ ان 5 صفات کو اس پیج میں آپ پڑھیں گے، اس صفحے میں۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال، انفال کے متعلق، انفال کے بارے میں۔ تو پوچھنے والے لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے، غزوہ بدر کے مجاہدین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ اس مال غنیمت کا کیا حکم ہے، کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یسألونک عن الانفال، اے محمد مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ دریافت کرنا، سوال کرنا، پوچھنا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، الانفال، مال غنیمت، للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول کا ہے۔ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ غنیمت کا جو مال ہے یہ خدا اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، پس آپس میں صلح رکھو، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، تم خدا سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کو اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو۔ پھر اگلے آیات میں مومنوں کی 5 صفات بتائے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين بے شک مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی ان مومنین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون اس سے خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات بتائی۔ اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں، یعنی جو لوگ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوتے ہیں یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، لہم ان کے لیے، ان مومنوں کے لیے، درجات بڑے بڑے درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہاں تک آپ نے یہ پڑھ لیا بیٹا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو مومنوں کی 5 صفات بتا دی کہ یہ آپ اپنے سامنے اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ مومنوں کی 5 صفات۔ نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 ایمان میں اضافہ، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ، نمبر 4 نماز کا قیام، نمبر 5 اللہ کی راہ میں خرچ۔ پھر فرمایا یہی سچے مومن ہیں۔ سچے مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری آیت میں اپنے انعامات کی نشاندہی کی کہ بڑے بڑے درجات ہیں اور مغفرت یعنی بخشش، نمبر 3 میں عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اخرجک ربک كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرف نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ كما أخرجك ربک من بیتک بالحق وإن فریقا من المؤمنین لکارہون ان لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے مدینہ سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اس سے مراد وہ لوگ جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، ابھی تو قافلہ ہاتھ سے نکل گیا، تو یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ابو جہل کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، یجادلونک فی الحق وہ لوگ حق بات میں تم سے مجادلہ کرتے ہیں، تم سے جھگڑنے لگے، بعد ما تبین اس کے ظاہر ہونے کے بعد، کأنما یساقون گویا کہ وہ دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ، ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ تھے، ایک ابو سفیان اور دوسرا ابو جہل، تو ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ انہا لکم کہ وہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، تو وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، وتودون اور تم چاہتے تھے،
ان غیر ذات شوکہ کہ وہ لشکر جو بغیر کیل کانٹوں کے ہے، جو بغیر ہتھیار کے ہے، تکون لکم کہ وہ تمہارے قبضے میں آ جائے، ویرید اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا، ایحق الحق کہ وہ سچ کو سچا کر کے دکھائے، بکلمات ہی اپنے فرمان سے، ویقطع اور کاٹ کر رکھ دے، دابر الکافرین کافروں کے جڑ۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مسلمانوں صحابہ کرام کا ذکر کیا جو جنگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے کہ وہ قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو موت کی طرف دھکا دے رہا ہو، دھکیل رہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ کفار کے ان دو گروہوں میں سے ابو جہل اور ابو سفیان کے جو دو گروہ تھے ان میں سے ایک تمہارے ہاتھ آ جائے گا جس کے اوپر تمہارا قبضہ ہوگا، کیونکہ مسلمان یہی چاہ رہے تھے جس میں مال ہو، جس کے ساتھ لڑائی نہ ہو، جو تجارتی قافلہ تھا اس کو چاہ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہ رہا تھا کہ آج کے دن بدر کے دن کافروں کے جل کاٹ کر رکھ دے اور کفر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی لڑائی بھی ہوئی اور وہ شکست بھی کھا گئے۔ لیحق الحق بکلماتہ ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، لیحق الحق تاکہ سچ کو سچا کر کے دکھائے، ویبطل الباطل اور جھوٹ کو جھوٹ، ولو کرہ المشرکون وہ مشرک ناخوشی ہو، اگرچہ مشرک ناخوش ہو اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کو سچ ظاہر کرنا تھا اس لیے کر کے دکھایا۔ اذ تستغیثون ربکم تم اس وقت کو یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے، اذ تستغیثون جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا انی ممدکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ 1000 فرشتوں سے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے اس وقت کو یاد کرو، فریاد کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دوں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے جائیں گے۔ پھر اسی مدد کے بارے میں فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی اس فرشتوں کی جو آنے کی جو اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی تھی یہ ایک بشارت تھا، ورنہ اس کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالی مدد کر سکتا۔ وَلِتُطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے بیچنے کی جو خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت دی تھی کہ تاکہ تمہارا دل اس سے خوش ہو جائے، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ تو دیکھو بیٹا آج آپ نے سورہ انفال الدرس الاول الف کے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا اور تھوڑی بہت تفسیر بھی۔ اس کے بعد اس سبق میں جو مشقی سوالات ہیں جو آگے آتے ہیں اگلے سبق میں، تو اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تفصیل کے اوپر دوبارہ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی کہ آج کے سبق میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے سبق میں ایک تو مسلمانوں کا جو مال غنیمت کا اختلاف تھا اس کو ختم کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس
اس میں مومنوں کی صفات بتا دی، جو مومنوں کی جو اوصاف ہیں، مومنوں کے اندر 5 صفات ہونی چاہیے جو اسکرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مومنوں کی صفات: نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 ایمان میں اضافہ، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ، نمبر 4 نماز کا قیام، نمبر 5 اللہ کی راہ میں خرچ۔ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں ان کو سچے مومن کہتے ہیں۔ تو ان سچے مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بھی رکھا ہے۔ نمبر 1 بڑے بڑے درجات، نمبر 2 مغفرت یعنی بخشش، اور نمبر 3 میں عزت کی روزی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتا ہوں کہ جب اگلا لیکچر آپ سنیں گے تو اس کے لیے آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ گھر کا کام جماعت ہشتم سوال نمبر 1 کتاب صفحہ نمبر 1-2 سے، یعنی جو درسی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے صفحہ نمبر 1-2 سے سورہ انفال الدرس الاول الف کے منتخب آیات، سلیکٹیو آیات، آیت نمبر 2 3 4 7 8، یہ 5 آیات ہیں، 2 3 4 7 8۔ ترجمہ کے ساتھ کاپی میں لکھ کر یاد کریں، یعنی ان آیات کا عربی بھی لکھنا ہے اور ترجمہ بھی اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے، پھر ان کو یاد کرنا ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آیت لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 2، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے عربی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ترجمہ کا ہیڈنگ دیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تم بھی آیت بھی لکھو اور ترجمہ بھی لکھو اپنے کاپیوں میں اور اس کو یاد کرو۔ تو اگلے لیکچر تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔